تمام لوگوں سے گزارش ہے، چیئرمین پاک سرزمین پارٹی سید مصطفیٰ کمال آپ لوگوں سے بات کریں گے۔ اس کے ساتھ میں ایک قرآن پاک کی ایک آیت پڑھوں گا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے اندر صاحب امر ہیں ان کی اطاعت۔ ایسا امانت دار نہیں دیکھا میں نے، بہت سچے دیکھے، اس جیسا صادق نہیں دیکھا میں نے۔ ادھر دیکھا تو مصطفیٰ کمال نظر آیا، میں نے ادھر دیکھا تو مصطفیٰ کمال نظر آیا، میں نے نیچے دیکھا تو کمال نظر آیا، میں نے دائیں دیکھا تو کمال نظر آیا، میں نے بائیں دیکھا تو کمال نظر آیا۔ تیری شجاعت دیکھ کے تیری اطاعت میں آ گئے، تیری شجاعت دیکھ کے تیری اطاعت میں آ گئے، اسی لیے تو آج ہم اس شہر پر چھا گئے۔ چیئرمین پاک سرزمین پارٹی سید مصطفیٰ کمال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے فوزیہ باجی کو دل کی گہرائیوں سے بہت مبارکباد، شاندار لیکچر تیار کرنے پہ، اپنی تمام صلاحیتوں کو بروکار لا کر جو ہے وہ اس اجتماع کو، آج کے اس اجتماع کو، اس 22ویں تربیتی اجتماع میں انہوں نے اپنا لیکچر دیا، اس کی تیاری کی، اور ایک اچھے فالوور، ایک اچھے کارکن، ایک اچھے ذمہ دار، اور اپنا ایک نیچرل قسم کا جو جذبہ، اس کے ساتھ آپ نے علم کو ساتھ شامل کر کے جو آپ کے سامنے بات رکھی۔ پاک سرزمین پارٹی بہت خوش قسمت ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسے انسانوں کو، ایسے لوگوں کو جوڑ رکھا ہے کہ جو آج کے دور میں نگینہ ہیں، ہیرا ہیں، بیکاز آج کا دور ایک ایسا مٹیریلسٹک دور ہے جہاں پر نفس نفسی کا عالم ہے، انسان زر، مال، دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، فائدے کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ آج کے دور میں پاک سرزمین پارٹی کی یہ ذمہ داران، یہ باجیاں، یہ سب لوگ، یہ کارکنان، ذمہ داران بے لوس ہو کر والنٹیئرلی، بغیر پیسے کے، اپنا پیسہ لگا کر، اپنا پیٹرول جلا کر، اپنا ٹائم لگا کر لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا جہاد کوئی نہیں ہے۔ تو آپ تمام ساتھیوں کو، ذمہ داروں کو، اور خاص طور پر آج فوزیہ باجی کو دل کی گہرائیوں سے بہت بہت مبارکباد۔ ہماری خاتون باجی ہیں تو ایک زوردار تالی بجا دیں ان کے لیکچر پہ، پتہ چلے کہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ اور جتنی بھی ہماری ذمہ داران باجیاں ہیں، ہوپ فلی کہ یہ ان کے اندر جو لیڈرانہ صلاحیت ہے، یہ مزید لیڈران پیدا کریں۔ لیڈر کا کام ہے لیڈر پیدا کرنا، لیڈر کا کام مزید لوگوں کو بنانا، لوگوں کو پیدا کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، پاک سرزمین پارٹی کے ذمہ داروں، کارکنوں، آج یہ تجویز آئی تھی کئی جگہوں سے کہ آج چونکہ کل ربیع الاول ہے تو شاید آج اس کو آف کر دیا جائے، لیکن دن ایسا تھا۔ لیکن ربیع الاول تو 11 بجے کے بعد اس کی ایکٹیویٹی شروع ہوگی، چونکہ 7 بجے کا اجتماع تھا تو ہم نے مناسب یہ سمجھا کہ پھر 2 ہفتے کا گیپ آ جائے گا، تو مناسب یہی سمجھا کہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ الحمدللہ جو پنڈال بنایا گیا تھا، جو سجایا گیا تھا، جب میں آیا تھا آج شام میں تو مجھے لگتا تھا کہ آج یہ پنڈال نہیں بھرے گا، بٹ جو لوگ پیچھے نہیں دے سکتے، میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پیچھے پورا پنڈال بھر گیا ہے ماشاءاللہ سے، جو ہے تمام اینڈ تک جو ہے ساتھی آ رہے ہیں، اور ابھی بھی مزید آتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھیوں کو وقت کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ وقت کی پابندی کیے بغیر یہ جہاد اپنی عروج پہ اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار نہیں لا پائے گا۔ میرے ساتھیوں، چند 2-3 پوائنٹس پر آج آپ سے مجھے بات کرنی ہے۔ وہ یہ کہ جب آپ لوگ جا رہے ہیں، جب آپ جاتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں اور لوگوں کے درمیان جاتے ہیں، اور ذمہ داران اور ہمارے کارکنان سب، دیکھیں، میں آپ کو کہوں کہ ہماری سیاست، اس پوری تھاٹ، پورا جو یہ پورا فلسفہ ہے، ہم کرنا کیا چاہتے ہیں کہ میں پریکٹیکلی آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیے، میں اگر آپ کو اس والی بات سے شروع کروں کہ صوبہ سندھ میں ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا الٹرنیٹ ہیں،
ہم اس کو ریپلیس کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارا مقابلہ کسی اور پارٹی سے نہیں ہے, ہمارا مقابلہ صوبہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی سے. اور ابھی میں سندھ کی بات کر رہا ہوں اور میں اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں آپ کو ہو سکتا ہے کہ اس لیے کہ ہم نے پہلے دن سے اپنی بنیاد ایسی نہیں رکھی کہ جس میں ہم اپنے ہاتھوں سے خود کو باندھ لیں, اپنے آپ کو زنجیروں میں باندھ لیں. ہم نے اپنا ویژن, اپنا خواب, اپنی سوچ پورے پاکستان کی رکھی ہے, اور ہمیں انشاءاللہ تعالی ملک کے تمام لوگوں کے حالات بدلنے ہیں, قسمت بدلنی ہے انشاءاللہ تعالی, لوگوں کے پورے پاکستان کو بدلنا ہے. تو اگر میں پورے پاکستان کو بدلنے کا خواب لے کر چلا ہوں اور ہم بات کریں صرف کسی ایک گلی کی, محلے کی, شہر کی, ایک زبان کی, ایک مسلک کی, تو یہ اسی طرح سے ہے کہ جانا مجھے لاہور ہے, بات میں لاہور کی کر رہا ہوں, اور ٹکٹ لوں میں حیدرآباد تک کے لیے. اگر مجھے ٹرین پہ میں سفر کروں, جانا مجھے لاہور ہے, تو مجھے لاہور تک کا ٹکٹ لینا پڑے گا نا بھائی. جانا مجھے لاہور ہے اور میں ٹکٹ لوں حیدرآباد تک, تو آپ کو حیدرآباد کو ادھر جانا پڑے گا. تو ہم نے اس پورے پاکستان کا ٹکٹ لیا ہے. جب ہم پاک سے زمین پارٹی کی بات کرتے ہیں, ہم پورے پاکستان کا ٹکٹ ہے ہمارے پاس, ہم جائیں گے, ہم پورے پاکستان میں جائیں گے. ہاں, اس سفر کا آغاز کسی جگہ سے, کسی ایک اسٹیشن سے ہونا ہے, اور وہ اسٹیشن ڈیفینیٹلی کراچی ہے, حیدرآباد ہے, میرپور خاص ہے, سندھ ہے, پھر ہم کوئٹہ ہے ہمارے پاس, بلوچستان کے تمام اضلاع ہیں, یہ ہمارا دوسرا گھر ہے. پھر اس کے بعد خیبر پختونخوا, پنجاب. ابھی انیس بھائی, ڈاکٹر فوزیہ باجی, انیس بھائی, اشفاق منگی بھائی, اور ہمارے شبیر قائم خانی بھائی اور دوسرے ساتھی ہمارے ذمہ داران ملتان میں آفس کھول کر آئے ہیں, پنجاب میں کے لاہور میں ورکر اجلاس سے خطاب کر کے آئے ہیں. تو اگر ہم نے اپنے آپ کو زبان میں, مسلک میں بانٹا ہوتا اور اس کے اندر اپنے آپ کو یہ ٹکٹ ہی نہیں لیا ہوتا, یہ ویژن ہی نہیں ہوتا, تو کیا ہم جا کر لاہور میں اپنے ساتھیوں سے بات کر سکتے تھے؟ کیا ہم لاہور میں جا کر آفس کھول سکتے تھے, کارکنان بنا سکتے تھے؟ کیا ملتان میں آفس کھلتا؟ اس لیے کہ وہاں تو ہماری زبان والا نہیں ہے, وہاں تو کسی ایک خاص مسلک والا نہیں ہے. تو ہمارا ویژن, ہماری سوچ پورے پاکستان کی, اس میں کسی کو ڈاؤٹ ہونا نہیں چاہیے, اور یہ ہمارا ویژن ہے. جب ہم بات کریں, ہمارے ذمہ داران, ہمارے ساتھی بات کریں اور اس بات کو کہنے میں شرمائے نا. آج اگر کوئی 40 سال پرانی پارٹی ہے تو اس کا بھی کوئی پہلا دن ہوگا, اس 40 سال پرانی پارٹی کا بھی کوئی پہلا دن ہوگا, اس 40 سال پرانی پارٹی کا بھی کوئی پہلا ہفتہ, کوئی پہلا مہینہ, کوئی پہلا سال ہوگا. کیا پہلے سال ہی آج جو پارٹی 40 سال پرانی ہے یا 30 سال پرانی ہے یا 35 سال پرانی ہے, کیا پہلے سال ہی یہ پارٹی اتنی ہی بڑی تھی جتنی آج ہے؟ نہیں ہوگی, نہیں تھی. پہلے سالوں میں, دوسرے سالوں میں کوئی ان پارٹیز کا نام بھی نہیں جانتا ہوگا اس وقت. آج تو آپ پہلے, دوسرے, تیسرے سال میں, بلکہ آپ تو پہلے منٹ سے ہی دنیا کی توجہ کا مرکز ہیں. آپ تو پہلے دن, پہلے منٹ سے آپ کو دنیا جانتی ہے. شاید ہی کسی پارٹی کا وجود اس طرح سے آیا ہو کہ اس کی پہلی ابتدا, پہلے گھنٹے میں ہی اس کو دنیا میں لوگ جان رہے ہوں. 3 مارچ تو اس والی بات پہ شرمانا نہیں, بالکل ساتھیوں, ذمہ داروں, اس والی بات پہ نہیں شرمانا, اپنے ویژن کو بتانے میں نہیں شرمانا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یار آج ان کے پاس ایک سیٹ بھی نہیں ہے اور یہ پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں. بولو بھائی, بالکل لکھ لو, کہیں پر لکھ لو, لکھ کے رکھ لو. اس لیے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کے لیے یہ پودا نہیں لگایا, ہم نے جو پودا لگایا ہے اس کا سایہ انشاءاللہ تعالی, اس کی شجرکاری, اس کا سایہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہے, نسلوں کے لیے. یہ صدقہ جاریہ ہے, یہ صدقہ جاریہ ہے, یہ ہماری زندگیوں میں ختم نہیں ہوگا. یہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں لوگ انشاءاللہ تعالی اچھے کاموں سے, اچھے ناموں سے یاد رکھیں گے. ساتھیوں, یہ پودا آپ نے ایسا پودا
لگا ہے. تو سب سے پہلے تو اپنے اس ویژن کو ایکسپلین کرنے میں کبھی بھی شائع اوے ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایک نیشنل پارٹی. اب آپ آ جائیں اور یہ میرے جو ساتھی بلوچستان میں سن رہے ہیں, پنجاب میں سن رہے ہیں, خیبر پختونخوا میں سن رہے ہیں, سرائکی بیلٹ میں ہمارے سرائکی ساتھی سن رہے ہیں, ہمارے سندھ کے اندرونی سندھ تمام جو لوگ سن رہے ہیں, کراچی میں سن رہے ہیں, کراچی سے کشمور اور کشمیر سے کشمیر تک میں جو لوگ میری بات سن رہے ہیں, اور دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانیوں کی آواز جاری ہے, میں سب کو یہ بات کیٹیگوریکلی وداؤٹ اینی ایمبیگوٹی یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ویژن پورے پاکستان کا ہے, ہماری سوچ پورے پاکستان کی ہے. ہاں, ہماری ابتدا ڈیفینیٹلی ہم کراچی سے, ہمارا بیک گراؤنڈ ہم نے یہاں سے اپنی ابتدا کی, ہمارے قول اور فعل میں کوئی تضاد. تو ایک تو یہ بات ہم نے بہت ہی ببانگ دھول یہ اپنے اس ویژن کو ایکسپلین کرنا ہے, بتانا. میں نے جو پہلے بات کی آپ سے کہ ہمارا مقابلہ یہاں کے سندھ کی حکمراں پارٹی سے, سندھ کی حکمراں جماعت سے, ہمارا صحیح معنوں میں مقابلہ ہمارا ان سے. دیکھیے اس کے علاوہ جو پارٹیز ہیں سندھ کے اندر, ایم کیو ایم ہے یا اور دوسری پارٹیز ہیں, وہ تو اس حکمراں جماعت کے لیے ایک طرح سے کمپلیمنٹ کرتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں. وہ ان کی موجودگی میں, جن کا میں نے نام لیا, ایم کیو ایم کی موجودگی میں یا دوسری جماعتوں کی موجودگی میں, حکمراں جماعت کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بلکہ وہ چاہتی ہے, حکمراں جماعت چاہتی ہے کہ یہ پارٹیاں موجود رہیں. ان پارٹیوں کی وجہ سے آج وہ حکومت کر رہے ہیں, ان پارٹیوں کی وجہ سے آج وہ پچھلے 50 سالوں سے حکومت کر رہے ہیں, پچھلے 50 سالوں سے ان کے پاس حکمرانی ہے, صرف اس وجہ سے کہ سندھ میں کوئی الٹرنیٹ نہیں کھڑا ہوا, جینوینلی کوئی ریپلیس کرنے کے لیے کسی نے کوئی پیغام نہیں دیا. میں کیسے یہ بات کہہ رہا ہوں, میں آپ کو اس کو ایکسپلین کرتا ہوں, سمجھاتا ہوں, تاکہ آپ آگے جا کر لوگوں کو, تمام کراچی سندھ, کراچی سے لے کر کشمیر تک لوگوں کو سمجھائیں. میں نے آپ کو پہلی بات کی کہ ہم ایک نیشنل پارٹی ہیں, ہمارے ساتھ کوئی ایتھنک, کوئی ہمارے پاس سیکٹیرین, ہمارے پاس کوئی کیٹیگریز کی نہیں بنی ہوئی. اسی کو میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ دیکھیے اس بدترین کارکردگی کے باوجود بھی اگر آپ سندھ میں لوگوں سے پوچھیں کہ بھائی آپ کے پاس, آپ کیوں ووٹ دیتے ہو, کہتے ہیں ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے. وہ صحیح کہتے ہیں کہ آپ ان کے پاس آپشن نہیں ہے. اس 30 سالوں میں پارٹیز کھڑی ہوئی, لیکن وہ حکمراں جماعت جو پیپلز پارٹی ہے آج, اس کا ریپلیسمنٹ نہیں بنی. وہ اس کا ریپلیسمنٹ نہیں بنی. کیوں نہیں بن پائی؟ اس لیے کہ اس نے اپنی بناوٹ, اپنی میک, اپنی ابتدا اس نے ایسی رکھی, اس طرح سے رکھا اس نے اپنے آپ کو, اس نے اپنی میک ایسی رکھوالی ساری چیزوں کو. اس کا ویژن اتنا شارٹ سائٹڈ, چھوٹا تھا کہ وہ کبھی بھی پیپلز پارٹی کے لیے خطرہ بن ہی نہیں سکے. اسی طرح سے ہے کہ اگر جانا لاہور ہے تو انہوں نے لاہور کا ٹکٹ ہی نہیں لیا, انہوں نے حیدرآباد کا ٹکٹ لیا اور حیدرآباد میں اتار دیے گئے. اگر انہوں نے کوشش بھی کی آگے جانے کی تو ان کے پاس ٹکٹ ہی نہیں تھا. میرا مقصد یہاں پر ہے, اس والی بات کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ایتھنک بنیادوں پر, آپ زبان کی بنیاد پر اگر اپنے پیروں میں زنجیر باندھیں گے تو آپ اس زبان والے سے باہر نہیں جا پائیں گے. میری مراد یہاں پر یہ ہے, اگر آپ مسلک کی بنیادوں پر اپنی پارٹی کی بنیاد رکھیں گے, آج جو حکمراں جماعت ہے اس کو کسی 50 سالوں میں کسی جماعت نے اس کو چیلنج ہی نہیں کیا. چیلنج سے مراد یہ نہیں کہ اس کے خلاف بندوق نکالنا, خدا نہ خواستہ, نہیں. اگر وہ برا کام کر رہے ہیں تو اس سے اچھا میسج کسی نے نہیں دیا, لوگوں کو آپشن نہیں دیا کہ اس سے اچھا میسج ہو, تو ان کو نہیں آپشن گیا. تو اور جو ہماری ایک جو پچھلی جماعت تھی ایم کیو ایم, اس نے اپنے آپ کو لسان, جس کا ہم بھی حصہ تھے, لسانیت کی زنجیروں میں باندھا, تو وہ ان کے لیے خطرہ ہی نہیں رہے. اور سارے کام کہ وہ, چونکہ ایم کیو ایم لسانیت کی بنیاد پر اس نے مہاجر نام پر اپنی پوری سیاست کی, اور ایک ٹائم ایسا آ گیا کہ میچورٹی جب ہو گئی تو اس کے پاس آپشن تھا کہ وہ دل سے اپنے آپ کو چینج کر لیتے, آگے بڑھتے, تو آج شاید پورے پاکستان پہ حکمرانی ہوتی. لیکن چونکہ وہ, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ بالکل شارٹ سائٹڈنس, پھر لیڈرشپ کا سارا وہ چکر ہو گیا, تو سندھ کی حکمراں جماعت کے لیے وہ کبھی خطرہ رہی نہیں سوائے استعمال ہونے کے علاوہ.
استعمال ہونے کے علاوہ. تو مہاجر نام پر 100% مینڈیٹ لینے کے باوجود بھی کبھی بھی ان کو ڈرائیونگ سیٹ نہیں ملی. ڈرائیونگ سیٹ کیا؟ سندھ کا چیف منسٹر بننا ڈرائیونگ سیٹ ان کو نہیں ملی کبھی بھی. کیونکہ اور 3 دفعہ ایسا موقع آیا جہاں پر وہ وزیر اعلیٰ بن سکتے تھے. ایک دفعہ 1990 میں موقع آیا, 1 سیٹ والے جام صادق کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا, اور یہ کولیشن پارٹنر تھے, 28 سیٹیں دے کر جام صادق کو انہوں نے وزیر اعلیٰ بنا دیا. 1997 میں 2 سیٹ والے لیاقت جتوئی کو وزیر اعلیٰ بنوا دیا انہوں نے. ان کے پاس 38 سیٹیں تھیں, 2 سیٹ والے لیاقت جتوئی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنوا دیا گیا. تیسری دفعہ 2002 میں یہ موقع آیا اور 43 سیٹیں اس اسمبلی میں خود بھی موجود تھا, 43 سیٹس دے کر 4 سیٹوں والے علی محمد مہر کو, اور اس کے بعد 2 سالوں کے بعد ارباب غلام رحیم کو, جس کے پاس 3 سیٹیں تھیں اپنی, 3 سیٹوں والے ارباب غلام رحیم کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا. آپ کے پاس 43 سیٹیں تھیں, آپ کو ڈرائیونگ سیٹ نہیں ملی. آپ کو بس میں ہمیشہ بٹھا, جب ملک چلانے والوں نے پیپلز پارٹی کے کاؤنٹر میں وزیر اعلیٰ بنانے کی کوشش کی, تب ہم استعمال ہوئے. لیکن اور جب آپ استعمال ہوتے ہیں, آپ اپنی ٹرمز نہیں ڈکٹیٹ کر سکتے. اور اس کی مثال یہ کہ آپ امیجن کریں کہ ایک پارٹی کے پاس 28 سیٹیں ہیں اور ایک سیٹ والا آدمی ہے, وہ پارٹی 28 سیٹ دے کر اس کو ڈرائیورنگ سیٹ پر بٹھا رہی ہے. ایک پارٹی کے پاس 38 سیٹیں ہیں اور پاورفل پارٹی ہے, دوسرے بندے کو جس کو وزیر اعلیٰ بنا رہے ہیں اس کے پاس 2 سیٹیں ہیں, اس کو وزیر اعلیٰ بنا رہے ہیں. ایک پارٹی کے پاس ایک وقت میں 43 سیٹیں ہیں, 43, اور اگلے کو 3 سیٹوں والے کو وزیر اعلیٰ بنا رہے ہیں. تو آپ کو لوگ ملک میں آپ کو انہوں نے اپنے بس کی سواری تو بنا لیا, بس کی ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں بیٹھنے دیا. یہی وجہ ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکے, آپ کی سوچ ہی نہیں تھی. آپ اس ملک کے نہ آپ نے دوسروں کے خیر کیا کام آنا تھا, آپ اپنوں کے بھی کام نہیں آ پائے. تو یہ اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے, جو میں اب سمجھو اس والی بات, اس شہر کے, اس پارٹی کی اسی کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے حکمراں جماعت نے اپنا پورا انتخابی نظام انہوں نے انجینئرڈ کیا ہے. پورا انتخابی نظام انہوں نے انجینئرنگ کی اس کی. وہ کیسے؟ وہ تمہیں میں ایک مثال دے کے سمجھاؤں. جب ان کو پتا ہے کہ جو پارٹی ہمارے بعد سب سے بڑی پارٹی ہے, اس کی ایک ہی کمزوری ہے کہ وہ مہاجر نام پر ہے, اور انہوں نے اپنے آپ کو مہاجر نام کی زنجیر سے باندھا ہوا ہے, وہ اس سے آگے بڑھ نہیں سکتے. تو انہوں نے اسی کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے ساری پلاننگ کی, اور اس پلاننگ کی ایگزیکیوشن کی ایک مثال آپ کو دوں 2018 کے الیکشن کی, جو آپ کو سمجھ میں آئے گی بات, جس کو سمجھنا ہے. وہ یہ کہ جب 2018 کے بعد 2017 کے سینسس کے بعد, مردم شماری کے بعد, یہ آئینی ضرورت پیدا ہو گئی کہ ڈی لیمیٹیشن ہوئے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتے 2018 کے, تو نئی حلقہ بندیاں ہونا ضروری تھیں. ڈی لیمیٹیشن, وہ ڈی لیمیٹیشن کرنا جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے, وہ الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے, وہ پروونشل گورنمنٹ کے ہاتھ میں ڈی لیمیٹیشن کرنا. اب انہوں نے ڈی لیمیٹیشن تو بھائی جہاں پہ فرض کرو ایک فارمولا بنا لیا کہ بھائی 2.5 لاکھ پہ یا 2 لاکھ پہ یا 1.5 لاکھ پہ یا 1 لاکھ پہ کوئی ایک حلقہ ہوگا, تو سارے حلقے اسی طرح ہو جانے چاہیے. اس میں 5, 7, 10 ہزار کا فرق آئے گا. بھائی چلو ایک 1.25 لاکھ کا ہے حلقہ, تو ایک 1,10,000 کا ہو جائے گا حلقہ, ایک جو ہے وہ 1 لاکھ کا, اتنا ہی فرق آنا چاہیے نا. 5, 7, 10 ہزار ووٹوں کا فرق آنا چاہیے, اور ایک فارمولے کے تحت پورا سارے حلقہ بندی ہو جانی چاہیے ساری. نہیں, آپ ذرا دیکھو کراچی میں 2018 کے الیکشن سے 1 مہینے پہلے انہوں نے ڈی لیمیٹیشن کی. آپ کو میں 2 حلقوں کی مثال دوں. ڈسٹرکٹ سینٹرل کا ایک حلقہ ہے نوآباد کا, کوئی بھی ایک حلقے, کسی بھی ایک حلقے کو اٹھاؤ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے,
ایم پی اے کے حلقے کو اٹھاؤ, ڈسٹرکٹ سینٹرل کی ایک ایم پی اے کی سیٹ کو اٹھاؤ, نارتھ نازم آباد کی ایک ایم پی اے کی سیٹ کو اٹھاؤ, وہاں پر آپ دیکھو گے ٹوٹل ووٹوں کی تعداد ہے ایک ایم پی اے کے حلقے میں 2,92,600. کتنے؟ 2,92,600, تقریباً 3 لاکھ, ایک لمحے کے لیے مان لیتے 8,000 کم, تقریباً 3 لاکھ, 2,92,600 ایک ایم پی اے کے حلقے کے ووٹوں کی تعداد ہے. اسی کراچی میں ایک ہے پی ایس 99 جو کہ سہراب گوٹ اور اس کے گوٹوں سے ملحقہ ایک حلقہ ہے کراچی کے اندر, اس کے ایک ایم پی اے کی ووٹوں کی تعداد ہے 56,000. کتنے؟ 56,000. اسی کراچی میں ایک حلقہ کتنے ووٹوں پر ہے؟ 2,92,600. ایک حلقہ, دوسرا حلقہ کتنے اسی کراچی میں کتنے ووٹوں پہ؟ 56,000 پہ. 56,000 پہ. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اٹھا کے جا کر دیکھو پی ایس 99 اور ڈسٹرکٹ کے حلقے نکال. اب یہ سوچ کیا ہے پیچھے اس کی؟ آپ اندازہ کرو گے تقریباً 3 لاکھ پہ ایک ایم پی اے اور 50,000 پہ ایک ایم پی اے, تو 6 ایم پی ایز آ جائیں وہاں پر نارتھ نازم آباد میں اتنے ووٹوں پہ ہیں, 6 ایم پی ایز آ جائیں, 6 ایم پی ایز آ جائیں. اب یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کرنے والا حکمران, وہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کیا پختونوں کی خدمت کے لیے اور سندھی جو ہمارے گوٹ وہاں پر سندھی بھائیوں کی خدمت کے لیے حلقہ کریٹ کیا؟ نہیں. انہوں نے کن کی خدمت کے لیے حلقہ کریٹ کیا ہے؟ نہیں, خدمت کے لیے حلقہ کریٹ نہیں کیا, جیتنے کے لیے کیا ہے. خدمت کرنے کے لیے نہیں کیا, جیتنے کے لیے کریٹ کیا. اس کی بیسس کیا بنائی؟ اس کی بیسس یہ بنائی کہ کراچی کی ایک پارٹی ہے جو کہ مہاجر نام پر سیاست کرتی ہے, اس کو ایسا کر دو, اس کے لیے ایسا کر دو کہ وہ اس نام پہ اس حلقے میں اپنا کینڈیڈیٹ نہ کھڑا کر پائے, وہ اس نام پر اس حلقے میں انٹر نہ ہو پائے. نہیں سمجھ میں آ رہی میری بات؟ وہ اس مہاجر نام بیسس یہ بنائی کہ چونکہ اس کراچی میں ایک پارٹی نے اپنے آپ کو زنجیر میں باندھا ہوا ہے, اس زنجیر میں باندھا ہوا ہے, تو اس کو کوئی ڈھیل نہیں ہونی چاہیے. ایسی جگہ کریٹ کر دو کہ جہاں پہ اس کے لیے وہ نوگو ایریا ہو, وہ نوگو ایریا ہو اس کے لیے. اور انہوں نے کریٹ جیتنے کے لیے خدمت پختون بھائیوں کی خدمت کرنے کے لیے نہیں کیا, سندھیوں کے جو گوٹ ہیں ان کی خدمت کرنے کے لیے نہیں کیا, جیتنے کے لیے کیا. کون موقع دے رہا ہے اس سوچ کو؟ کا موقع کون دے رہا ہے ان کو؟ جن لوگوں نے لسانیت کی بنیاد پر سیاست ڈالی, ان کا ویژن ہی نہیں ہے, ان کی سوچ نہیں ہے. انہوں نے خود سے اپنے مخالفین کو ایسا موقع دے دیا کہ ان کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کو پتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی باندھ رکھا ہے. تو مجھے بھائی ساتھیوں یہ بتاؤ, تو کیا اس موجودہ پارٹی سے کیا حکمراں پارٹی کو کوئی تھریٹ ہے, کوئی وہ خطرہ محسوس کرتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کرتے. ہم نے کیا کیا, اسی مثال کو تمہیں سمجھا کے بتا دوں. ہم نے کیا کیا, یہ تمہیں ایک میں ایسی, یہ اس مثال پہ پوری تم ایسے 10 مثالیں میں تمہیں دے سکتا ہوں, لیکن اسی کو ایکسپلین کر دوں. ہم نے کیا کیا, اپنی سوچ سب کی رکھی. ہمارا مقصد جیتنا نہیں تھا, اس لیے ہمارا مقصد خدمت کرنا تھا. ہمیں نے یہ سیاست صرف جیت کے لیے, صرف پاور حاصل کرنے کے لیے نہیں, ہم نے سیاست کو خدمت کے لیے استعمال کرنا تھا, ویژن تھا. تو ہم نے, چونکہ ہماری سوچ ایسی تھی, اس سوچ کی بنا پر ہم نے اس پاکستان کی ہر زبان بولنے والے, ہر انسان, ہر مذہب مسلک کے لوگوں کی بات کی. ہاں, ابتدا اس کی کراچی میں رکھی. تو نتیجہ کیا ہوا؟ ابتدا اس کی کراچی سے ہوئی. نتیجہ کیا ہوا کہ جن لوگوں نے کسی ایک پارٹی کو دیکھ کر یہ حلقہ بنایا تھا کہ وہاں پر ان کے علاوہ کوئی دوسرا انٹر نہیں ہو پائے گا, وہ مصطفیٰ کمال کو اور اس کی پارٹی کو اس حلقے میں انٹر ہونے سے نہیں روک سکے. آج ہم نے اسی حلقے میں, ہمارے پاس یہاں موجود ہیں تاج محمد اکا خیل, جو کہ ہمارے پی ایس پختون ہیں, پارٹی کے ساتھ جڑے پہلے دن سے, اور ہمارے وہاں کے کینڈیڈیٹ قرار پائے.
لوگ دنگ رہ گئے کہ بھائی یہ مصطفیٰ کمال کیسے یہاں پر اپنا نمائندہ کھڑا کر سکتا ہے. لوگوں کے جن لوگوں نے بڑے بڑے دماغوں نے یہ سوچ کر فیصلہ کیا ہوگا کہ یہاں پر بس کوئی اور ہی ہوگا, ان کے دماغوں کے سارے تار جو ہے وہ ہل گئے. ہم نے ان کی ساری پلاننگ خراب کر دی, ان کی پلاننگ خراب ہو گئی. تو پی ایس پی اس پی ایس 99 میں جا کر اس نے کیمپین چلائی. وہیں کے رہنے والے تاج محمد اکاخیل کو انہوں نے جو ہے وہ ایم پی کا ٹکٹ دیا. پوری برادری پورا بھرپور کیمپین چلی, بہترین کیمپین چلی ہماری. الیکشن میں کیا ہوا یہ الگ اسٹوری ہے, اس کے اوپر آپ کو پتا 10,000 دفعہ بات ہو چکی ہے. اللہ کا شکر ہے الیکشن ہار گئے, اس لیے کہ جیتنے والوں کا آج جو حشر ہے اس کو دیکھ کر کانوں کو ہاتھ ہی لگانے کو دل چاہتا ہے کہ اللہ نے ہمیں بچایا. ہماری باری آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ, بہت جلدی آنے والی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور تو ہم نے وہاں سے کینڈیڈیٹ کھڑا کیا. ہمیں کسی بھی حلقے کو یہ جیری مینڈرنگ کر کے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. اسی طرح سے ہم ٹھٹا بھی جا رہے ہیں, شکارپور بھی جا رہے ہیں, لاڑکانہ بھی جا رہے ہیں, ہم میر پور خاص بھی جا رہے ہیں, ہم سکھر بھی جا رہے ہیں, ہم نواب شاہ بھی جا رہے ہیں. ہم ہر جگہ جا رہے ہیں, لیکن ہم نے اپنے پیروں میں زنجیر نہیں باندھا ہے. ہم نے اپنے پیروں میں زنجیر نے, ہمیں کوئی اس نام سے نہیں شناخت کرتا کہ یہ مہاجر ہے, یہ سندھی ہے, یہ پختون ہے, یہ بلوچ ہے. نہیں, ہمارا نام پاک سرزمین پارٹی ہے. ہم انسانیت اور پاکستانیت کی بات کر رہے ہیں, اور ہمارے قول اور فعل میں پہلے دن سے اور آج میں کوئی زیر زبر کا فرق نہیں ہے. تو ہم نے ٹکٹ پورے پاکستان کا لے رکھا ہے. ہاں, سفر ہمارا یہاں سے شروع ہوا ہے, پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے آخری اسٹیشن تک پہنچیں گے, پاکستان کے آخری اسٹیشن تک پہنچیں گے. تو اس والی بات پہلی دفعہ 50 سالوں میں سندھ کی سیاست میں تمہیں ساتھیوں اس والی بات کو سمجھو, پہلی دفعہ پاکستان کی سیاست میں, سندھ کی سیاست میں اس پارٹی کو کوئی چیلنج کرنے والا آیا ہے جینوینلی. یہ اتحاد بنانا, یہ لوگوں کو جوڑ کر, وڈیروں کو جوڑ کر اتحاد بنانے سے الٹرنیٹ نہیں آتا. 4 لوگوں کو جمع کر کے کوئی سیاسی اتحاد الیکشن کا بنانے سے نہیں الٹرنیٹ آتا. الٹرنیٹ جینوین قسم کی نفرت کو الگ رکھ کر, ویژن کے ساتھ, ہمدردی کے ساتھ اور درد رکھتے ہوئے کسی چیز کو سچائی کے ساتھ اس کو وجود میں لانے سے ریپلیسمنٹ ہوگی. اور وہ سارا کچھ آج, سارے انگریڈینٹس الحمدللہ آج پاک سرزمین پارٹی کے مینیفیسٹو میں, اس کے پیغام میں اور اس کے عمل میں ہے. جبھی آج ہر زبان بولنے والا آج ہمارے پاس اس راستے میں, اس کار خیر میں, اس میں شامل ہوتا چلا جا رہا ہے. میں بتانا چاہتا ہوں تمام زبانیں بولنے والوں کو کہ سندھ میں, کراچی میں, سندھ میں, ابھی پاکستان میں جہاں میری اگر آواز جاری بلوچستان والے سننا تو تھوڑا سا میں یہ ساتھیوں سے مخاطب ہو جاؤں کہ بتاؤ جا کے کہ نہ اس شہر کا سلوشن صرف پختونوں کی حکمرانی ہے, نہیں کر سکتے ٹھیک اس کو. نہ اس شہر میں بلوچوں کی حکمرانی ہے, نہیں کر سکتے ٹھیک شہر کو. نہ اس شہر میں پنجابیوں کی, سرائکیوں کی حکمرانی ہو اکیلے, نہیں کر سکتے اس شہر کو ٹھیک, اس کا تناسب ہی وہ نہیں ہے. اور نہ ہی اس شہر میں صرف مہاجروں کی لیڈرشپ ہو اور مہاجروں کا مینڈیٹ ہو اور سمجھے کہ ہم پورا شہر ٹھیک کر لیں گے, نہیں کر سکتے. ناکام ہو گئے سارے تجربے. جڑنے سے ہی سب کا کام بنے گا. کوئی ایک اکیلا پختون کی بنیاد پر, ہزارے کی بنیاد, ہزارے وال کی بنیاد پر, سرائکی کی بنیاد پر, پنجابی کی بنیاد پر, مہاجر کی بنیاد پر, بلوچ کی بنیاد پر اس شہر اور اس صوبے کا سولوشن نہیں ہے. ڈیبیٹ کر لو, بلا لو, مجمع لگا لو, مجھے کوئی اس کا سولوشن بتا دے, پریکٹیکلی نہیں ہے. چلو بھائی ایک طرف کی بھی بات کر لیں گے, نہیں ہے اس کا. اللہ نے ڈائنامکس ہی نہیں بنائی ایسی کہ کوئی ایک زبان بولنے والا اپنی زبان کے لوگوں سے لے کر سارے شہر کا یا سارے صوبے کا سولوشن دے سکے. نہیں دے سکتا.
اور یہ تجربہ اگر کامیاب ہوتا تو ابھی آج اس شہر کا یہ شہر نہیں ہوتا. یہ شہر کہ میں پختونوں سے کہتا ہوں, کراچی کے پختونوں سے کہتا ہوں, کراچی کے بلوچوں سے کہتا ہوں, کراچی کے سندھیوں سے کہتا ہوں, کراچی کے مہاجروں سے کہتا ہوں, سرائکیوں سے کہتا ہوں, کراچی کے پنجابیوں سے کہتا ہوں کہ تمام قومیتوں والوں, تم اپنی اپنی زبانوں کے اوپر اگر بٹے رہو گے تو تم کیا کر لو گے؟ کوئی یو سی جیت جاؤ گے, کوئی ٹاؤن جیت جاؤ گے, کہیں پہ اپنے محلے کو جیت جاؤ گے, لیکن کیا تم اپنی اس زبان کی بنیاد پر تم کیا پوری ڈومینیشن کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے, تم ڈومینیشن نہیں کر سکتے. میں کھل کر یہ بات بتانا چاہتا ہوں, اس میں شائی ہوئے ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. حالات چینج ہو رہے ہیں, بدلنے, جو بولے گا سمجھے گا نہیں وہ نقصان اٹھائے گا, اس لیے کہ ریئلٹیز چینج نہیں ہوں گی. اور ریئلٹی کیا ہے کہ آج کراچی میں 204 یونین کاؤنسلز ہیں, 204 یو سیز ہیں. 204 یو سیز کو اگر آپ 2015 میں الیکشنز ہوئے تھے, ایم کیو ایم نے مہاجر بنیاد پر 130 یو سیز جیتی ہیں 100% مینڈیٹ لینے کے باوجود. 130, 74 یو سیز وہ ہارے ہیں. یہ جو ابھی بلدیاتی سیٹ اپ ہے اس میں 130 یو سیز ان کے پاس ہیں, 74 یو سیز وہ ہارے ہیں. تو اب میں نے اگر اس شہر کی بات کروں میں, تو کیا میں ان 74 یو سیز, اگر فرض کرو میں مہاجر ہوں, تو میں کیا کروں کہ میں صرف اس 130 یو سیز جو کہ مہاجروں نام پر یہ جیتے ہیں, جو مہاجر نام پر, میں اسی پہ کام کروں اور 74 یو سیز کو چھوڑ دوں, نہیں جاؤں وہاں پہ. اس کو وہ کراچی کا, میں کراچی کے میئر کے لیے کل کو فرض کرو پی ایس پی جو ہے وہ حصہ لینے جا رہی ہے, تو ہم کہیں کہ بھائی ہم پی ایس پی صرف 130 یو سیز پر کانسنٹریٹ کرے گی, اور 130 میں اور 74 میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے, کوئی 10 12 20 نہیں ہے. ایک کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے, ایک کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے, اس لیے کہ وہ ہمارے ملک کا حصہ ہیں, ہمارے لوگ ہیں, ہمارا ملک ہے. میں اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ٹانگوں میں زنجیر باندھ لوں کہ میری ریچ صرف 130 یو سیز میں ہوگی. وہ 74 یو سیز کو جو چاہے اس میں جو بھی پارٹی والا جو چاہے کرے, ہم اس کے پرسانے حال نہیں ہیں, چھوڑ دیں اس کو, مر رہے ہیں لوگوں کو, غلط لوگوں کے ہاتھوں میں چھوڑ دیں. نہیں, یہ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے. ہم نے تو 204 کی 204 یو سیز میں جانا ہے, ہمیں تو ایک ایک گلی میں جانا ہے. ہمارے پاس تو یہ زنجیر ہی نہیں ہے. جب میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے پورے پاکستان میں جانا ہے, تو ہم نے پوری کراچی کے کسی کونے کو چھوڑ دینا ہے ساتھیوں, میں نے سندھ کے کسی کونے کو چھوڑ دینا ہے. نہیں بھائی, سوچ, تم کون, تمہاری میری اوقات نہیں ہے اپنے گھر سے بھی باہر نکلنے کی. تم اپنی سوچ تو اللہ کے مطابق رکھو, وہ بہت بڑا ہے. تم سوچ نہیں رکھو گے, سوچ چھوٹی رکھو گے, اپنے آپ کو کنویں میں بند رکھو گے, تو اللہ تمہیں کیسے آگے نکالے گا. آج جو نیشنل پارٹیز کہلاتی ہیں, جو آج وہ اپنی بلا پر, اللہ نے ان کو یہ بنا رکھا ہے, اللہ نے دے رکھا ہے سب کچھ, اللہ نے ان کو عطا کر رکھا ہے. ہمیں بھی ہم اپنا ویژن بڑا رکھیں, کام روزانہ کریں, اللہ دے گا, اللہ ہمیں کامیاب کرے گا جیسے ہمیں کر رہا ہے. میرا یہ ایمان ہے, اور اللہ ہمیں کامیاب کرے گا. تو میں نے تو 204 کی 204 یو سیز میں جانی ہے. آج وہ 74 یو سیز ہارے ہوئے ہیں. کل فرض کرو یہی حکمراں جماعت, چونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ دوسرے جو ان کے کمپٹیٹر ہیں, ایک لمحے کے لیے سوچو کہ پی ایس پی نہیں ہے, ایک لمحے کے لیے سوچو کہ ہم نہیں ہیں. حکمراں جماعت یہاں کی کمپٹیٹر جو ہے 30 سالوں سے ان کی, وہ سمجھیں گے بھائی ان کے پاس تو ایک زنجیر ہے ایتھنک والی مہاجر نام پر. تو اب ایسا کرو کہ جس طرح سے ہم نے پی ایس 99 کریٹ کیا ہے 56,000 ووٹوں پہ, اور دوسرے جو ہے وہ 3 لاکھ ووٹوں پر ہیں, اور تو اب کیا کرتے ہیں ہم 2,000 5,000 کی, ہم جو ہے وہ 50 نان مہاجر یو سیز کریٹ کر دیتے ہیں شہر میں نئے ڈیلیمیٹیشن کے تحت. نہیں سمجھ میں آ رہی میری بات کہ ہم 50-55 نئی یو سیز, اس لیے ڈیلیمیٹیشن تو الیکشن سے پہلے ہونے ہیں, لوکل گورنمنٹ کی ڈیلیمیٹیشن تو الیکشن سے پہلے ہونے ہیں, تو وہ 50-55 نئی یو سیز کریٹ کر دیں. کیا خدمت کرنے کے لیے؟ نہیں,
جیتنے کے لیے، اجارہ داری کے لیے. ہم کیا اجارہ داری کے لیے یہ سوچ ہم نے رکھی ہے؟ نہیں، ہم نے اس ملک کو لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے سوچ رکھی ہے. تو وہ تو جیتنے کے لیے اپنی کرپشن کو استحکام دینے کے لیے وہ یہ کر دیں. تو جب وہ یہ کر دیں تو 50 ایسی یوسیز کریٹ کر دیں جہاں پر یہ نام لینے والے اس ایتھنک بنیادوں پر وہ وہاں پر انٹر بھی نہیں ہو سکے. تو 50 وہ جس طرح PS 99 میں انٹر نہیں ہو سکے، تو 50 وہ ہارے، 74 پہلے سے ہارے ہوئے تھے. تو یہ جو 130 جیتے کیا دوبارہ 130 جیت سکتے ہیں اس کارکردگی پہ؟ تو کیا ہوگا؟ اس شہر میں کیوس ہوگا، کیوس. کوئی نہیں جیتے گا، کوئی سکون سے نہیں رہے گا. نہیں سمجھ رہے آپ لوگ اس بات کو؟ نہیں دیکھتے آپ لوگ اس کو؟ اس میں کیوس ہوگا. کوئی میں کیلکولیشن تمہیں بتا رہا ہوں، کوئی بھی اتنا کم نہیں ہے کہ اس کو آپ اس کے سر پر اس کو کچل کر، کسی کو بھی، نہ مہاجروں کو، نہ پختونوں کو، نہ بلوچوں کو، نہ سندھیوں کو، نہ سرائکیوں کو، نہ ہزارے کو، کسی کو بھی نہیں کر سکتے، کر ہی نہیں سکتے. یہاں تو آپ چند 100 لوگوں کو نہیں کر سکتے، آپ لاکھوں کی تعداد. یہ شہر پورا ملک ہے، 2.5 کروڑ کی آبادی کراس کر گئی ہے. آپ لاکھوں کی کمیونٹیز کو کسی بھی یہ نہیں کہ اس کے بعد اگر مہاجروں کے پاس یہ شہر نہیں آیا، اگر ایم کیو والوں کے پاس نہیں تو شہر میں امن ہو جائے. نہیں ہوگا امن، اس لیے کہ وہ جو کر رہے ہیں، کریں گے یا کر رہے ہیں، وہ خدمت کرنے کے لیے نہیں کر رہے، وہ اپنی تعصب کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو اپنی تمام اجارہ داری، اپنی اقربا پروری کو کنٹینیوشن کے ساتھ کرنے کے لیے کام کر رہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ معاشرہ اور زیادہ خلفشار کا شکار ہوگا، لڑائیاں ہوں گی، کلیشز ہوں گے، کسی کا بھلا نہیں ہوگا، صرف سیاست ہوگی، نیگیٹو سیاست ہوگی، قتل و غارت گری ہوگی. اور پھر یہ شہر دوبارہ آگ اور خون ابل رہے کہ کسی کے پاس پھر کھونے کے لیے کوئی بھی ایک، وہ بھی اجارہ داری قائم. ایسا نہیں ہو سکے گا کہ وہ اپنی اتنا مینڈیٹ لے لیں گے پھر کوئی نیچے اپوزیشن چھوٹی نہیں، بہت اسٹرانگ اپوزیشن ہوگی. تو میرے ساتھیوں، نہ یہ فارمولا ٹھیک ہے نہ وہ فارمولا ٹھیک ہے. فارمولا میرا اور آپ کا ٹھیک ہے، میرا اور آپ کا فارمولا ٹھیک ہے. میرے اور آپ کے فارمولے میں اس PSP کی جیت میں کسی کی ہار نہیں ہے، کسی کی ہار نہیں ہے. ہماری جیت میں سب کی کامیابی ہے. ہم جیتیں گے تو کوئی پختون، کوئی بلوچ، کوئی مہاجر، کوئی پنجابی نہیں کہے گا ہم ہار گئے. جو الیکشن بھی ہارے گا اس کو بھی تکلیف نہیں ہوگی. ہمارے اعمال ایسے ہوں گے، ہمارے قول ایسے ہوں گے اور ہیں اور رہیں گے. تو اس والی بات کو اگر آپ سمجھ گئے ہو، اس کو جا کر لوگوں سے ڈیبیٹ کرنی ہے. یہ بات اس کو اور ریفائن کرنا ہے، اس میں اور نئے پوائنٹس ایڈ کرنے اور سمجھانا ہے کہ بھائی ہمارے علاوہ آپشن ہی نہیں ہے آپ کے پاس. کر لیا، سب آزما لیا، ہمارے علاوہ آپشن ہی نہیں ہے آپ کے پاس. کسی کے پاس آپشن نہیں، نہ پختون کے پاس آپشن ہے، نہ سندھیوں کے پاس آپشن ہے، نہ بلوچوں کے پاس آپشن ہے، اور نہ مہاجروں کے پاس آپشن ہے. یہ مینڈیٹ سب کا ایک جگہ آئے گا تو جا کر سب کا کام ہوگا. یہ مینڈیٹ، سارا مینڈیٹ ایک جگہ آنا ہے، ایک جگہ آنا ہے. سارا مینڈیٹ ایک جگہ آنا ہے، ہمارے پاس آنا ہے. اس مینڈیٹ کو ہمارے پاس آنا ہے. ہم نے شہر کو بنا کر چلا کر دکھایا ہے، سندھ کو اور پورے پاکستان کو بنا کر چلا کر انشاءاللہ تعالیٰ دکھائیں گے. جس طرح سے کراچی کو دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل کر دیا، اسی طرح سے یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ صوبہ اور یہ ملک بھی انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کے 1 سے لے کر 3-4 جو ٹاپ اکانومیز اور اچھے گورننس والے ملک اور صوبے انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس میں شامل ہوگا. آپ تمام حضرات کو، تمام میری ماؤں کو، بہنوں کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری جانب سے، تمام میرے سینٹرل کیبنٹ اور تمام ہماری نیشنل کاؤنسل اور ذمہ داروں کی جانب سے تمام دنیا کے مسلمانوں کو جشن آزادی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. پاکستان زندہ باد، PSP زندہ باد.